اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یونیورس ویو میں خوش آمدید۔ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ سن 1965 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کی بنیاد رن آف کچھ کے ویران علاقے میں ہونے والی ایک چھوٹی سی جھڑپ سے رکھی گئی تھی۔ یہ پورا علاقہ ایک طرح کا صحرا تھا، جہاں کچھ چرواہے کبھی کبھار اپنی بھیڑ بکریاں چرانے جایا کرتے تھے۔ یہاں بھولے بھٹکے کبھی پولیس والوں کا دستہ گشت کر لیا کرتا تھا۔ حکمت عملی کے اعتبار سے یہاں پاکستان بہت فائدے میں تھا، کیونکہ اس علاقے سے محض 26 میل کے فاصلے پر بدین کا ریلوے اسٹیشن تھا، جہاں سے بذریعہ ریل کراچی کا فاصلہ صرف 113 میل تھا، اور کراچی میں ہی پاکستان کی 8ویں ڈویژن کا ہیڈ کوارٹر بھی تھا، جس نے اس جنگ میں بھرپور حصہ لیا۔ دوسری طرف بھارت کی جانب سے کچھ کے میدان میں پہنچنے کے تمام راستے تقریباً ناقابل رسائی تھے، اور سب سے نزدیک 31ویں برگیڈ احمد آباد میں تھی، جہاں سے نزدیکی ریلوے اسٹیشن بھوج 180 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ دراصل جھگڑے کی ابتدا اس وقت ہوئی جب بھارتی سیکیورٹی فورسز کو پتہ چلا کہ پاکستان نے ڈینگ اور سرائی کو ملانے کے لیے 18 میل طویل ایک کچی سڑک بنا لی ہے۔ یہ سڑک کئی مقامات پر بھارتی سرحد کے 1.5 میل اندر تک گئی ہوئی تھی۔ بھارت نے اس مسئلے پر مقامی اور سفارتی سطح پر احتجاج بھی کیا تھا، اور پاکستان کی طرف سے بنائی گئی اس سڑک کے جواب میں بھارت نے بھی کجر کوٹ کے قریب نصف کلومیٹر جنوب میں سردار چوکی بنا لی۔ پاکستان کے کمانڈر میجر جنرل ٹکا خان نے بریگیڈیئر اظہر کو حکم دیا کہ حملہ کر کے بھارت کی نئی بنی سردار چوکی کو تباہ کر دیا جائے۔ بھارت نے صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے میجر جنرل ڈن کو ممبئی سے کچھ بھیج دیا۔ پاکستان نے بھی اسی دوران مکمل 8ویں انفینٹری ڈویژن کو کراچی سے پاکستانی شہر حیدرآباد بلا لیا۔ 24 اپریل کو بریگیڈیئر افتخار جنجوعہ کی قیادت میں پاکستانی فوجیوں نے سرابیت پر قبضہ کر لیا، اور اس کے لیے پاکستان نے پوری 2 ٹینک ریجمنٹ اور توپ خانوں کا استعمال کیا، اور بھارتی فوجیوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ پاکستان کی فوجی طاقت بھارتی فوجیوں پر غالب آ چکی تھی، اور اگلے 2 دنوں میں بھارتی فوجیوں کو بیر بیت کی چوکی بھی خالی کرنا پڑی۔ بھارت کو اس وقت اور شرمسار ہونا پڑا جب پاکستان نے ملکی اور غیر ملکی صحافیوں کو بلا کر بھارتی فوجیوں کے چھوڑے ہوئے ہتھیار اور گولہ بارود دکھائے۔ بعد میں برطانیہ کی مداخلت سے دونوں فوجیں اپنے پرانے محاذ پر واپس چلی گئیں، لیکن اس کے بعد 6 ستمبر کو انڈیا نے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان پر حملہ کر دیا۔ پاکستان اس وقت جنگ کے لیے تیار نہیں تھا، اور پاکستان کی افواج پریڈ کر رہی تھی، لیکن پاکستان نے رات کے اندھیرے میں ہونے والے اس حملے کا بھرپور دفاع کیا۔ لاہور میں ناشتہ کرنے کا خواب دیکھنے والی بھارتی فوج کو شاید علم نہیں تھا کہ پاکستان کی عظیم فوج میں سپاہی مقبول حسین جیسے بلند حوصلہ جوان ہیں، جو اپنے سے 6 گنا بڑے دشمن کو بھی تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ شہادت کا شوق اپنے دلوں میں لیے پاکستانی فوج کے بہادر سپاہی انڈین فوج کے ٹینکوں کے نیچے گھس گھس کر انہیں تباہ کرتے رہے۔ لاہور سمیت پاکستان بھر سے عام شہری بھی جنگ میں حصہ لینے کے لیے محاذ پر پہنچے، لیکن انہیں فتح کا یقین دلا کر واپس بھیج دیا گیا۔ پاکستانی فوج کی قیادت اس وقت جنرل ایوب خان کر رہے تھے، جبکہ انڈین فوج کی قیادت جینتو ناتھ چودھری کے ہاتھ میں تھی۔ اس جنگ میں پاک فضائیہ کے 280 ایئر کرافٹ نے حصہ لیا، جبکہ اس کے مقابلے میں انڈیا کے پاس 700 ایئر کرافٹ تھے۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں پاکستان کی طرف سے تقریباً 2.5 لاکھ فوجیوں نے حصہ لیا، جبکہ انڈین فوجیوں کی تعداد 7 لاکھ سے زیادہ تھی۔ پاکستانی فوج کے پاس ٹینکوں کی تعداد 756 تھی، جبکہ انڈین فوج 720 ٹینکوں کے ساتھ میدان میں آئی تھی۔ 1965 کی جنگ میں انڈونیشیا نے پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا، اور اس وقت کے انڈونیشین صدر سویکارنو نے ایک جانب تو انڈمان اور نکوبار کے جزائر کا محاصرہ کروایا، اور دوسری طرف پاکستان کی مدد کے لیے فوری طور پر 2 آبدوزیں اور 2 میزائل بردار کشتیاں روانہ کی، لیکن اس وقت تک پاک بھارت جنگ بندی ہو چکی تھی۔ جنگ کے دوران پاکستان کے ہمسائے ملک ایران نے پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا، اور پاکستان کو مفت میں تیل فراہم کیا، زخمی فوجیوں کے لیے ادویات بھی فراہم کی، اور جرمنی سے خریدے گئے 90 طیارے بھی پاکستان کے سپرد کر دیے، جس سے پاک فضائیہ کا دفاع مزید مضبوط ہو گیا۔ ایران کی طرح دوسرے بڑے اسلامی ملک ترکی نے بھی پاکستانی فوجیوں کا بھرپور ساتھ دیا، اور میڈیکل ٹیمیں پاکستان روانہ کی۔
جو زخمی فوجیوں کی دیکھ بھال کرتی تھیں۔ اس جنگ میں بہادری دکھانے والوں کو بھارت نے پرام ویر چکرا نامی اعزاز دیا اور بھارت کی جانب سے یہ اعزاز لیفٹیننٹ کرنل اردشیر تاراپورے کو ملا، جبکہ پاکستان کی طرف سے جنگ میں بہادری کی لازوال مثال قائم کرنے والے میجر راجہ عزیز بھٹی شہید رحمت اللہ علیہ کو نشانہ حیدر سے نوازا گیا۔ دوستو، یہاں ایک بات قابل ذکر ہے، پاکستانی فوج کے مقبول ترین آرمی چیف جنرل رحیل شریف میجر ریٹائر عزیز بھٹی کے بھانجے ہیں۔ بھارت کو اس جنگ میں شکست ہوئی اور تاشکند معاہدے کے تحت جنگ بندی عمل میں لائی گئی۔ دنیا بھر کے آزاد اور غیر جانبدار میڈیا نے شہ سرخیوں میں پاکستان کی فتح کا اعلان کیا۔ ہر سال 6 ستمبر کو پاکستانی قوم یوم دفاع کے طور پر مناتی ہے اور اپنے شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتی ہے، کیونکہ شہید کی موت میں قوم کی حیات ہے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو آپ اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔